بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی MA۔ برسات کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ نیلے پہاڑ اور گہرے ہو گئے تھے۔ ساون کے زرد مینڈک ہر طرف ٹرا اٹھے تھے۔ آسمان پر گنگناتے ان گنت خوشبو کے بادل اکثر کونتی پھرتی برق کے ساتھ ٹپ ٹپ نرمل بوندیں گراتے اور ساون کی پلکیں بھیگ جاتی۔ دریائے ابانا کا پانی بارشوں کے باعث میلے کورے کاغذ جیسا ہو گیا تھا، اور چڑھتے دریا کی سرکش لہریں اپنے کنارے پر اندھی بنجر بلند زمین کے سوکھے بے آب ہونٹوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے ہونے کا ادراک دینے لگے تھے۔ ایسی ہی ایک بادلوں سے بھری دوپہر کو ترمید اور رمیتا نے ایک روز دریائے ابانا کے کنارے مچھیروں کی بستی میں سردار سابور کی حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد سردار سابور نے دروازہ کھولا۔ اتنی دیر تک انیفا بھی دیوان خانے سے نکل آئی تھی، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے سیریا بھی دیوان خانے سے نکلی۔ ترمید اور رمیتا کو دیکھ کر وہ دروازے کی طرف بھاگی اور رمیتا سے بری طرح لپٹ گئی۔ اس دوران ترمید پیار سے سیریا کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سیریا علیحدہ ہوئی اور سردار سابور کے علاوہ انیفا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ ترمید اور رمیتا ہیں جن کا میں اکثر آپ سے ذکر کیا کرتی تھی۔ سابور نے ہاتھ آگے بڑھا کر ترمید سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام سابور ہے اور یہ میری بیٹی انیفا ہے۔ سیریا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ابھی یہاں ایک اور ہستی بھی ہے جس سے آپ کو ملانا ہے۔ پھر وہ زور زور سے چلانے لگی، قدوم ذرا باہر آئیے، دیکھے تو کون آیا ہے۔ ترمید اور رمیتا کے دیکھتے ہی دیکھتے دیوان خانے سے سیریا کی خانقاہ کا قدوم باہر نکلا۔ اسے دیکھتی ترمید اور رمیتا اس کی طرف بھاگے اور دونوں اس سے لپٹ گئے۔ قدوم نے ترمید اور رمیتا دونوں کو اپنی بغلوں میں لیتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بچوں، خوش آمدید، آؤ دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں۔ انیفا ترمید اور رمیتا دونوں کے گھوڑے استبل کی طرف لے گئی۔ قدوم، سابور، ترمید اور رمیتا دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انیفا بھی وہاں آ گئی اور سیریا کے قریب بیٹھ گئی۔ اس بار رمیتا نے سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیریا میری بہن، ہمیں اندریاس کی مرگ کا سخت صدمہ ہے۔ ان کی موت پر اخیر رمینس یہیں ہوتے۔ اندریاس۔ سیریا بیچاری جو ترمید اور رمیتا کے آنے پر کچھ خوش دکھائی دینے لگی تھی، کسی مشل کی طرح بجھ سی گئی۔ وہ دھوپ میں جلتی صحرا کی اوس، لفظوں کے سہراب، بدرنگ چیتڑوں، کالی رات کے مردہ سمندر اور کسی حسینہ کے بدن پر داغوں کی طرح اداس، پریشان اور افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کی لرزاں پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ پھر اسے جلد ہی چمکیلی زربفت کے سر پر بندھے اپنے رومال سے آنکھیں صاف کریں اور کسی قدر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ رمیتا نے فوراً سیریا کا ذہن صاف کرنے کی خاطر موضوع سخن بدلتے ہوئے قدوم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کب کے آئے ہوئے ہیں قدوم؟ قدوم نے کہا، مجھے تو یہاں آج 10 دن کے قریب ہو گئے ہیں۔ اندریاس کی بیماری میں ہی میں یہاں پہنچ گیا تھا۔ سیریا نے مجھے بلا لیا تھا۔ اندریاس نے یہاں میری موجودگی میں ہی دم توڑا۔ اب میں سیریا سے متعلق فکر مند ہوں۔ ایک شش و پنج میں پڑا ہوا تھا اور اسے اپنے ساتھ سیریا کی خانقاہ میں لے کر جاؤں یا نہ، بس اب مجھے رمینس کی آمد کا انتظار ہے۔ اس بار ترمید نے بولتے ہوئے کہا، آپ سیریا بہن سے متعلق فکر مند نہ ہوں، میں اور رمیتا آئے ہی اسی لیے ہیں۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ بنو سلیم میں رہے گی۔ ہم تو یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہم آپ کی خانقاہ میں بھی جائیں گے اور آپ کو اپنے اہل خانہ سمیت اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اب سیریا کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ قدوم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ضرور تمہارے ساتھ چلتا میرے بچوں، لیکن تمہاری چچی زمیل اور دونوں بچے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میرا آپ دونوں سے وعدہ ہے، ہم گھر کے چاروں افراد آئندہ حج کرنے آئیں گے تو آپ کے ہاں بھی قیام کریں گے۔ میں خوش ہوا ہوں میرے بچوں کہ تم سیریا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہو، لیکن رمینس اپنے باپ کی موت کا سن کر یہاں آئے گا اور سیریا کو یہاں نہ پا کر اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوگا۔ ترمید نے کہا، رمینس کا آپ فکر نہ کریں، اس کا ہم بندوبست کر کے آئے ہیں۔ سمران نام کے جس جوان کو آپ نے رمینس کو بلانے بھیجا تھا وہ ہمیں ملا تھا۔ وہ پہلے مدینہ النبی گیا تھا، وہاں سے رمینس کا پوچھ کر وہ ہمارے ہاں آیا تھا۔ رمینس چونکہ ان دنوں خالد بن ولید کے لشکر میں یمامہ شہر میں ہے، لہٰذا سمران ہمارے پاس سے یمامہ روانہ ہو گیا تھا۔ سردار سابور اور انیفا کے لیے اس کا یہ پیغام تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے متعلق فکر مند نہ ہوں۔ رمینس اب اس طرف نہیں آئے گا، بلکہ وہ اب ہمارے قبیلے بنو سلیم میں ہی آئے گا۔ اس بار سردار سابور نے ترمید کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ دونوں میاں بیوی کب تک سیریا کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنا چاہتے ہیں؟ ترمید نے کہا، گھر پر میری ماں اکیلی ہے، وہ بڑی بے چینی سے ہم دونوں کے علاوہ سیریا کا بھی انتظار کر رہی ہوگی، لہٰذا ہم آج شام سے پہلے یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ سابور نے اس بار سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا،
تمہارا کیا خیال ہے بیٹی؟ سیریا نے کہا، جس طرح ترمید بھائی کی مرضی، میں ان دونوں سے اختلاف نہیں کر سکتی۔ اگر رمینس نے یہاں کی بجائے وہیں ان کے ہاں بنو سلیم میں آنا ہے تو پھر آج ہی یہاں سے کوچ کرنا پسند کروں گی۔ سابور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد سابور لوٹا۔ اس نے ایک اونٹ کا بندوبست کیا تھا۔ سیریا کا سامان جو لکڑی کے 2 بکسوں اور چند بستروں پر مشتمل تھا اونٹ پر لاد دیا گیا۔ پھر نکلتے وقت سیریا نے نقدی کی ایک تھیلی نکال کر قدوم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے نقدی کی یہ تھیلی آپ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کے کام آئے گی۔ اس سے اپنے حالات درست رکھیں۔ کہیں اپنا مکان بنا کر میں آپ چاروں کو بلاؤں گی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ قدوم نے سرگوشی کے انداز میں کہا، نقدی کی یہ تھیلی تم اپنے پاس ہی رکھو بیٹی، تم نئی جگہ جا رہی ہو، وہاں یہ تمہارے کام آئے گی۔ سیریا نے بھی گہری مسکراہٹ اور دھیمی آواز میں کہا، آپ فکر مند نہ ہو میرے پاس نقدی بہت ہے۔ قدوم نے نقدی کی تھیلی لے لی اور سیریا انیفا سے گلے مل کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور رمیتا بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پھر ترمید اور رمیتا بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پھر قدوم سیدھا کی خانقاہ کی طرف کوچ کر گیا، جبکہ سیریا، ترمید اور رمیتا جنوب کے رخ پر بنو سلیم کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یمامہ شہر سے باہر وادی دبر میں ادیم اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ سمران خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ادیم اٹھ کھڑا ہوا۔ مسکراتا ہوا وہ آگے بڑھا اور سمران کو اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا، سمران تم یہاں کیسے؟ کیا تم اس لشکر میں شامل ہو گئے ہو؟ سمران نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں، میں لشکر میں شامل نہیں ہوا، بلکہ آپ کے پاس ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ ادیم نشست پر بیٹھ گیا اور سمران کو اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا، کیسی بری خبر لے کر آئے ہو؟ سمران نے اپنی گردن جھکا لی اور بکھری بکھری سی آواز میں اس نے کہا، میں انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے بابا اندریاس چند دن بیمار رہ کر فوت ہو گئے ہیں۔ میں یہی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ادیم بیچارہ ایک کرب میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنے ہونٹ کاٹتا رہا، پھر اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور بھر گئیں، ہونٹ لرزنے لگے اور آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے اس کی گود میں گرنے لگے۔ سمران بیچارہ بھی آپ دیدہ سا ہو گیا تھا۔ اپنے آنسو پوچھ کر ادیم کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے دکھ، کرب اور خاموش الفاظ کے دھارے بہ رہے تھے۔ پھر اس نے سمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سمران میرے بھائی، اگر تم تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہے تو میں آج ہی دریائے ابانا کی طرف کوچ کرنا پسند کروں گا۔ سمران نے کہا، آپ میری تھکاوٹ کا خیال نہ کریں، میں تو ابھی اور اسی وقت کوچ کرنے کو تیار ہوں۔ میں خود بہت جلد گھر پہنچنا چاہتا ہوں، پر آپ کو اب دریائے ابانا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مدینہ النبی میں دبیر بن نخیس کے ہاں آپ کا پتہ معلوم کیا تھا۔ اس کے بعد میں بنو سلیم میں ترمید اور رمیتا سے ملنے گیا تھا۔ دونوں نے کہا تھا ہم سیریا کو اپنے ہاں لے کر آئیں گے، لہٰذا رمین سے کہنا وہ ہماری طرف ہی آئے۔ وہ دونوں اب تک سیریا کو اپنے ہاں لے کر آ چکے ہوں گے، اس لیے اب دریائے ابانا کی بجائے بنو سلیم کا رخ کریں۔ ادیم اٹھ کھڑا ہوا اور سمران سے اس نے کہا، سمران میرے بھائی، تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں امیر سے مل کر اور یہاں سے روانگی کی رخصت لے کر آتا ہوں۔ ادیم باہر نکل گیا۔ تیز سے قدم اٹھاتا ہوا وہ خالد بن ولید کے خیمے کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے خیمے سے باہر یمامہ شہر سے باہر والے چند نئے تیروں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ ادیم کو دیکھتے ہی انہوں نے نرمی سے پوچھا، اور امینس کیسے ہو تم؟ ادیم نے کہا، اے امیر، میرا ایک عزیز میرے لیے بری خبر لے کر آیا ہے۔ میرا باپ مر گیا ہے اور میں چند یوم کی رخصت پر جانا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ادیم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے باپ کے مرنے کا دکھ ہے۔ سنو، موت انسان کی سب سے بڑی گرسنگی، زندگی کی شیرینی اور تلخی میں ایک یگانگت پیدا کرتی ہے۔ جس طرح ہم انہی آوازوں کو دہرا سکتے ہیں جو پہلے سے سنی ہوں، اور ہمارا حافظہ انہی پرچھائیوں سے دوچار کرتا ہے جنہیں ماضی میں ہم دیکھ چکے ہوں، اسی طرح انسان کو انہی لوگوں سے زیادہ یگانگت اور الفت ہوتی ہے جن کے اندر وہ رہ رہا ہو اور جن کی صورتیں اس کے حافظے پر منعکس ہوں۔ ایسے لوگوں کے بچھڑنے کا صدمہ بہت ہوتا ہے، لیکن انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ وہ مجبور ہے، اور یہ قدرت کی مشیت بھی ہے۔ خداوند بے کنار تمہیں اپنے باپ کی مرگ پر صبر عطا کرے۔ تم جتنے دن کے لیے چاہو رخصت پر جا سکتے ہو۔ خالد بن ولید کا شکریہ ادا کر کے ادیم اپنے خیمے کی طرف آیا۔ پہلے اسے باہر بندھے ہوئے اپنے گھوڑے پر زین ڈال کر اسے تیار کیا، پھر خیمے سے اپنی ضروری اشیاء سمیٹ کر گھوڑے کی خرجین میں ڈالی اور سمران کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آؤ سمران، کوچ کریں۔ سمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے گھوڑے کی بات پکڑ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں بھی اپنے خیمے سے چند قدم دور ہی گئے تھے کہ سامنے سے یوام آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بے حد خوش اور مسرور لگ رہا تھا۔ قریب آتے ہی یوام نے خوش لہجے میں پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو رمینس؟ میں تو تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا تھا۔ ادیم نے پوچھا، کیسی خوشخبری؟ یوام نے کہا، ہیرا شہر سے میرا ہمسایہ مجھے ملنے آیا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ وہ مجھے صرف یہ بتانے آیا ہے کہ میرے ہاں لڑکا ہوا ہے۔
ادیم نے کہا میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یوآب نے ادیم کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے پوچھا پر تم اس وقت کہاں جا رہے ہو اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ادیم نے روتی آواز اور بکھرے لہجے میں کہا یہ میرے عزیز ہیں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور یہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اندریاس کی موت کا سن کر چند ثانیوں کے تک یوآب کی گردن جھکی رہی، پھر اسے سر اوپر اٹھایا، اس کی پلکیں بھیگ گئی تھیں، جنہیں خوش کرتے ہوئے اس نے کہا آہ میری بہن سیریا اب اکیلی رہ گئی ہوگی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم اسے لے کر ہیرا شہر میں میرے یہاں آ رہو، وہاں وہ میری بیوی نبات کے ساتھ خوش رہے گی۔ ادیم نے کہا یوآب میں تمہارا ممنون ہوں، میرے کچھ عزیز بنو سلیم میں رہتے ہیں، وہ سیریا کو پہلے اپنے ہاں لے کر چلے گئے ہیں، اس وقت میں دریائے ابانا کی طرف نہیں بنو سلیم کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ ادیم نے اپنے گھوڑے کو ہانک دیا، جب تک ادیم اور سمران اسے نظر آتے رہے یوآب بیچارہ وہیں کھڑا ہو کر انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ خیموں کے اندر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ سر جھکائے اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ سورج کافی بلند ہوا تھا کہ ترمید اور امیتا سیریا کو لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوئے۔ جس وقت ترمید اپنے گھوڑے سے اتر کر سیریا کے اونٹ کی رسی اس کے گھٹنے پر مار کر بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اندر سے اس کی ماں نیابوس نکل آئی۔ اتنی دیر تک ترمید نے اونٹ کو بٹھا دیا۔ رمیتا بھی اپنے گھوڑے سے اتر چکی تھی۔ نیابوس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ترمید نے کہا سیریا میری بہن، یہ میری ماں ہے، ان کا نام نیابوس ہے۔ سیریا فوراً اونٹ سے اتر گئی۔ نیابوس جب قریب آئی تو ترمید نے اسے کہا اے میری ماں، یہ میری بہن اور میری رمینس کی بیوی سیریا ہے۔ اس موقع پر نیابوس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور سیریا کو اپنے ساتھ لپٹا کر وہ اسے پیار کر رہی تھی۔ رمیتا دونوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گئی، جبکہ ترمید اونٹ پر لدا ہوا سامان کھول کر اتارنے لگا تھا۔ پھر نیابوس نے سیریا کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا اے میری بیٹی، اب تم اس حویلی کو اپنا گھر جانو۔ اس حویلی میں تمہاری حیثیت ایک عزیز بہو کی سی اور رمینس میری نگاہوں میں ایک عزیز بیٹے جیسا ہوگا۔ سیریا میری بیٹی، تیرے شوہر رمینس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اب تم دونوں یہیں رہو گے، یہیں میں تمہیں جگہ جگہ بھٹکنے نہ دوں گی۔ اے میری بچی، مجھے دکھ ہے کہ رمینس کے باپ کے بعد تجھے وہاں تنہائی کی زندگی گزارنی پڑی، اب اس گھر میں اپنے آپ کو اس گھر کا ہی ایک فرد جان کر رہنا میری بیٹی۔ اتنی دیر تک رمیتا دونوں گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر آ گئی۔ نیابوس اس بار اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا رمیتا میری بیٹی، میں نے حویلی کے دائیں طرف والے دونوں کمروں کو خالی کر کے ان کی خوب صفائی کر دی ہے، سیریا کا سارا سامان انہی دونوں کمروں میں رکھوا دو، اب وہ دونوں کمرے رمینس اور سیریا کے تصرف میں رہیں گے۔ دیکھ میری بیٹی، یہاں سیریا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ رمیتا نے سیریا کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا اے میری ماں، سیریا کی حیثیت ہمارے گھر میں میری عزیز اور چھوٹی بہن کسی ہوگی۔ ترمید اونٹ کو اٹھا کر استبل میں باندھ آیا اور اس کے آگے چارہ ڈال دیا، پھر وہ سیریا کا سامان اٹھا کر سیریا کو حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے جا رہے تھے۔ رات دشت در دشت کی مسافتوں تک پھیل چکی تھی اور کہکشاں کو دانہ دانہ شمار کرتی روشنی کو نکل کر تاریکی کی نفرتوں کی مثال بننے لگی تھی کہ چاند غروب ہو چکا تھا، تھکے ہارے جگنوں اور بھونکتے کتے دبک چکے تھے۔ زمین آسمان اور دوہر کے درمیان اندھیرے میں سرگوشیاں ہونے لگی تھی، ایسی سرگوشیاں جنہیں سماعت عبور نہ کر سکتی تھی۔ رات کے اس سمے ادیم دور دور تک پھیلے صحرا کے اندر سفر کرتا رہا۔ سمران اس سے علیحدہ ہو کر دریائے ابانا کی کا رخ کر چکا تھا۔ جس وقت صحراؤں سے نکل کر ادیم بنو سلیم کی حدود میں داخل ہوا، اس وقت تک رات تمام ہو چکی تھی، امروز فردا کو نگل چکا تھا۔ صبح کی تھر تھراہٹ تاریکیوں کی تلخی احساس کو ختم کر کے دبے پاؤں نزول کر رہی تھی۔ رات کے فراق الوداع کہتے ہی شبستانوں کے خوابوں اور ستاروں کے گیت تمام ہو گئے تھے۔ فضاؤں کے اندر بنفشہ کے پھولوں کی نگہت اور بلبلوں کی خوش نوائی پھیل گئی تھی۔ رات کی قربان گاہ کے کھنڈرات سے نکل کر جب سحر نے اپنے آئینے کا رخ سے نقاب اتارا اور سورج طلوع ہو گیا تو رات کے بطن سے نکل کر دن نے اپنی پوری شناسائی کی اداؤں کے ساتھ اپنی ابتدا کر دی۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی ادیم بن سلیم کی بستی میں داخل ہوا۔ لوگوں سے پوچھتا ہوا وہ سردار عباس بن مرداس کی حویلی پر آیا اور اپنے گھوڑے سے اتر کر اس نے حویلی کے صدر دروازے پر دستک دی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ترمید نے دروازہ کھولا۔ ادیم کو دیکھتے ہی ترمید اس کی طرف بھاگا اور چلاتے ہوئے کہا اوہ میرا بھائی رمینس آ گیا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر ادیم سے لپٹ گیا اور گیلا کرنے والے انداز میں اس نے کہا اے میرے بھائی، تم کیا اجنبیوں کی طرح اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ یہ حویلی اب تمہارا اپنا گھر ہے۔ سیریا بہن جب سے یہاں آئی ہے ہر وقت تمہاری راہ دیکھتی رہتی ہے اور ہمہ وقت تمہارے متعلق ہی پوچھتی رہتی ہے۔ گزشتہ دن اسے ہلکا ہلکا بخار رہا ہے، اب وہ ٹھیک ہے۔
تمید نے ادیم سے اس کے گھوڑے کی باگ لے لی اور پھر ادیم کے ساتھ حویلی میں داخل ہونے کے بعد اس نے زور زور سے پکارتے ہوئے کہا، ماں ماں، رمیتا رمیتا، باہر آؤ، دیکھو تو کون ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ نیابوس اور رمیتا مطبخ سے باہر نکلی۔ نیابوس بھاگ کر آگے بڑھی اور ادیم کی اس سے پیشانی چوم لی۔ ادیم نے پہلے رمیتا کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے حیرت و تعجب سے نیابوس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے بنت نیل؟ نہیں نہیں، بنت نیل نہیں، اب آپ میری ماں ہیں۔ اے میری ماں، آپ یہاں حویلی میں کیسے؟ نیابوس نے کہا، اے فرزند نیکو، تمید میرا بچھڑا ہوا بیٹا تھا جو مجھے مل گیا ہے۔ میری بچھڑی ہوئی بیٹی بھی مل گئی ہے۔ وہ شیبانی قبائل کے سردار ہانی کی بیوی ہے اور اس کا نام حذیفہ ہے۔ بیٹے، اس حویلی میں تجھے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اب میں تمہیں یہاں سے کہیں جانے نہ دوں گی۔ تم اپنی بیوی سیریا کے ساتھ یہیں میرے پاس رہو گے۔ سنو بیٹا، سیریا گزشتہ روز کچھ ٹھیک نہ تھی، بخار ہو گیا تھا۔ اب اس کا بخار تو اتر چکا ہے، لیکن میں نے اسے اس غرض سے سویرے نہیں جگایا کہ وہ آرام کرے۔ تم اس کے کمرے میں جا کر اس سے مل لو، پھر اسے ساتھ لے کر باہر آؤ۔ کھانے کے بعد میں تم سے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے حالات سننا پسند کروں گی۔ نیابوس ذرا دیر کے لیے رکی، پھر اس نے رمیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رمیتا بیٹی، جاؤ رمینس کو سیریا کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، پھر مطبخ میں آؤ، جلدی جلدی کھانا تیار کر لیں۔ تمید ادیم کے گھوڑے کو لے کر استبل کی طرف چلا گیا تھا۔ نیابوس مطبخ میں گھس گئی۔ رمیتا ادیم کو لے کر حویلی کے اندرونی حصے میں آئی اور ادیم کو سیریا کا کمرہ دکھا کر وہ واپس لوٹ گئی۔ ادیم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھا کمرے کے اندر سیریا اپنے بستر میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بنفشہ کے پھولوں کی لطافت اور سفید پھولوں پر اوس کے دانوں جیسا سکون تھا۔ اس کی بند آنکھوں میں ننھے منھے بچوں کے خواب جیسی معصومیت اور برگ سبز جیسے تازہ اس کے لبوں پر ہمک ہمک کر خوش ہوتے بچے جیسا تبسم تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا ابھی اس کی آنکھوں کے حسین تال بج اٹھیں گے اور وہ ایک دلاویز دلکش ادا کے ساتھ اپنے حسن کی پوری سطوت و جبروت لیے اپنے نیلگوں کپڑوں میں رس مساتے بدن کو سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوگی، اور کمرے کے اندر اس کے تنے شفاف کارس، آنکھوں کی گھنی پرچھائیاں اور پرندوں کی چہکار جیسی آواز ایک طوفان، ایک قیامت کھڑی کر کے رکھ دیں گی۔ ادیم آگے بڑھا اور سیریا کا بازو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ اب وہ ٹھیک تھی اور اسے بخار نہ تھا۔ ادیم کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی سیریا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنی سرمگی سحر جیسی آنکھیں کھولی۔ ادیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ ایک لمحہ کو اس نے ادیم کی طرف ایسے دیکھا جیسے راکھ بن کر وقت کی آنکھوں میں گر کر اسے روک دے گی اور خود خوشبو بھری اوس بن کر ادیم کے قدموں میں بکھر جائے گی۔ پر اچانک ہی شاید اندریاس کی مرگ کے باعث اس کی حالت بدلنے لگی۔ وہ دھان کی خشک کھیتیوں، بچتے کباڑ، ٹوٹی زرد چوڑیوں اور بکھری پھٹی تصویر کی طرح ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر قبل جہاں نیند کی حالت میں اس کے ہونٹوں سے تبسم کے بوسے ٹپک رہے تھے، وہاں اب نیند سے آشنا آنکھوں میں زہر آلود جذبے کام کر رہے تھے۔ پھر سیریا کی آنکھیں برس پڑیں اور ان سے قطرہ قطرہ فلک سے گرتی اوس کی طرح آنسو گرنے لگے۔ پھر اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور ادیم کے کندھے پر سر رکھ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بڑی مشکل سے سیریا کو تسلی دے کر چپ کرا کر ادیم نے بستر پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے دوسری مسہری پر بیٹھ گیا۔ سیریا بیچاری تھوڑی دیر تک بستر پر بیٹھ کر سسکیاں اور ہچکیاں لیتی رہی، پھر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کہا، مجھے بابا کے مرنے کا سخت افسوس اور صدمہ ہے، کاش آپ یہاں ہوتے، وہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے۔ میں نے ام قدوم کو اپنے پاس بلا لیا تھا، جب آپ کو بلانے کے لیے کہتی تھی تو بابا منع کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہ جانے رمینس کہاں ہوگا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اسے بلا کر مل لوں گا۔ آپ کب آئے؟ آج ان لوگوں نے مجھے سویرے جگایا ہی نہیں۔ ادیم نے کہا، میں ابھی ابھی آیا ہوں۔ تمید کی ماں نیابوس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں کل بخار ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے تمہیں آج سویرے نہیں جگایا۔ سیریا نے اور زیادہ سنبھلتے ہوئے کہا، نیابوس بہت اچھی خاتون ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، میں بھی انہیں ماں کہہ کر پکارنے لگی ہوں۔ وہ آپ کی بھی بہت احسان مند ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتی رہتی ہیں۔ ادیم نے کہا، نیابوس بہت ہی اچھی خاتون ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ادیم نے اپنی پیٹی کے ساتھ بندھی ہوئی نقدی کی ایک چرمی تھیلی کھولی اور سیریا کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، یہ سنبھال لو۔ سیریا نے کہا، ہمارے پاس اب ماشاءاللہ نقدی کافی ہو گئی ہے۔ ام قدوم جب ہماری بیماری پر آئے تھے اور ان کی مرگ کے بعد واپس جانے لگے تو آپ کی اجازت کے بغیر میں نے انہیں نقدی کی تھیلی دی تھی تاکہ وہ اپنے حالات سنواریں۔ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بخدا تم نے بہت اچھا کیا، میں اس موقع پر ہوتا تو انہیں 2 تھیلیاں دیتا، اور پھر تمہیں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میری بیوی ہو اور ہر اس شے کی تصرف کا حق رکھتی ہو جو ہم دونوں کی ملکیت ہے۔ سیریا نے پوچھا، میں قسطنطنیہ سے اپنے ساتھ جو جواہرات اور قیمتی زیور لائی تھی، اس کا کیا کریں؟ اگر آپ کی مرضی ہو تو اسے نقدی میں بدل لیں۔ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، سیریا اب تم قسطنطنیہ میں نہیں ہو،
ہم اب عرب کے صحراؤں میں ہیں اور بالکل محفوظ ہیں. تم اس زیور کو پہنا کرو اور جواہرات ویسے ہی رہنے دو, کبھی کام آ جائیں گے. سیریا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ادیم سے مخاطب ہو کر کہا, آئیے باہر چلیں, میں آپ کو کھانا دوں, آپ کو بھوک لگی ہوگی. دونوں اٹھ کر باہر آئے. پہلے سب کے ساتھ مل کر انہوں نے کھانا کھایا. پھر ادیم دیوان خانے میں بیٹھ کر سب کو مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ کی تفصیل بتا رہا تھا. بنو سلیم میں سیریا کے ساتھ ایک ماہ رہ کر ادیم اپنے لشکر میں واپس آ چکا تھا کہ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو اپنے لشکر کے ساتھ ایران پر لشکر کشی کا حکم دیا. جس روز حضرت ابوبکر کا قاصد یمامہ کی وادی دبر میں داخل ہوا اور ایران کی طرف یلغار کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کا حکم نامہ خالد بن ولید کو پہنچایا, اسی روز خالد بن ولید نے ادیم کو اپنے خیمے میں طلب کیا. ادیم جس وقت خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوا, اس وقت خیمے میں ان کے ساتھ مسنا بن حارث, عدی بن حاتم, عاصم بن عمرو بھی بیٹھے ہوئے تھے. ادیم کو دیکھتے ہی خالد بن ولید نے ہاتھ کے اشارے سے ادیم کو اپنے خیمے میں بچھی کھجور کے پتوں کی چٹائی پر بیٹھنے کو کہا. ادیم جب ان کے سامنے بیٹھ گیا تو خالد بن ولید نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا, اندریاس کے بیٹے, مدینہ تو نبی سے حضرت ابوبکر صدیق کا خط قاصد آیا ہے, جو میرے نام خلیفہ کا یہ حکم لایا ہے کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ ایران کی طرف یلغار کروں. سنو اندریاس کے بیٹے, میں کل یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کروں گا اور کاظمہ جا کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کروں گا. تم ابھی اور اسی وقت ہرمز کے نام میرا ایک خط لے کر روانہ ہو جاؤ اور اسے میرا خط دے کر اس کا جواب لے کر میرے پاس کاظمہ پہنچ جانا. سنو, ہرمز فارس کی سرحدی افواج کا افسر اعلیٰ ہے. فرج الہند اہل فارس ایک بہت بڑی چھاونی ہے اور یہ ہرمز فرج الہند میں ہی مقیم ہے. یہ ہرمز ایک طرف خشکی پر سے نبرد آزما ہوتا ہے اور دوسری طرف سمندر میں اہل ہند کے خلاف تختاز کرتا ہے. آج ہی فرج الہند روانہ ہو جاؤ اور وہاں ہرمز کو میرا خط پیش کرو. سنو, یہ ہرمز انتہائی ظالم و جابر, وحشی اور طاقتور انسان ہے اور عربوں کا بدترین پڑوسی ہے. تمام سرحدی عرب اس شخص سے جلے ہوئے اور تنگ ہیں اور انہوں نے خباثت اور درندگی میں ہرمز کو ضرب المثل بنا رکھا ہے. سرحدی عربوں کا قول ہے کہ جب کبھی وہ کسی شخص کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہرمز سے بڑھ کر خبیث ہے اور ہرمز سے زیادہ کافر ہے. خالد بن ولید ذرا رکے, پھر دوبارہ ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا, اے اندریاس کے بیٹے, کیا تو اس کام کے لیے آمادہ اور تیار ہے؟ ادیم نے کہا, سیدی, جس طرح شاگرد کے لیے اس کی مدرس کی دستاویز سعادت و فضیلت کی ایک وجہ ہوتی ہے, ایسے ہی یہ کام میرے لیے ایک سعادت کا باعث ہے. ادیم رکا, پھر وہ زرد چوزوں کی سی میٹھی اور پرخلوص آواز میں کہہ رہا تھا, سیدی, فرج الہند تو کچھ بھی نہیں. ایسے کام کے لیے اگر مجھے لاکھ کرنوں کی لمبی اور اندھی مسافت کے اس پار بھی جانا پڑے تو بھی ایسی مقدس کام کے لیے میں ہمہ وقت تیار اور آمادہ ہوں. اے امیر, کبھی میں ایک بے کارواں مسافر کسی دور نگر کا راہی اور بے منزل بنجارا تھا. میں ایسا راہیل تھا جس کی کوئی منزل نہ ہو, کوئی ساتھی نہ ہو, تنہا اور اکیلا ہو. پر اب میں اپنی ملت, اپنی قوم کے افراد میں ہوں. ترقی کے صحرا میرے لیے ختم ہو چکے ہیں. اب میرا حوصلہ دلوں کے مرہم, یقین محکم, وفائے آدم جیسا مضبوط و پائیدار ہے. آپ کے ساتھ لشکر میں کام کرتے ہوئے میں ایسا ہی کرتا ہوں جیسے میں نور کی کسی کشتی میں بہہ نکلا ہوں. حالانکہ اس سے قبل میں اہل رومن کی معیت میں فارس والوں کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑ چکا ہوں, لیکن وہاں ایسا کوئی جذبہ کار فرما نہ تھا. وہاں میرا مقصد صرف نام پیدا کرنا تھا اور ان کے عوض دولت حاصل کرنا تھا. لیکن آپ کے لشکر میں تو حروف راز کی صورت میں اپنے آپ کو اپنے مذہب اور اپنی ملت کا اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے وقف کر چکا ہوں. ذرا رک کر ادیم نے پھر کہہ رہا تھا, سیدی, آپ کا کہا میرے لیے کرتاس سے وقت پر ازل سے لکھا ہوا وہ حکم ہے جس پر عمل کرنا میں اپنا مقدس ترین فرض سمجھتا ہوں. میں ابھی اور اسی وقت ہرمز کے پاس فرج الہند جانے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں. خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں طے کیا ہوا ایک خط ادیم کو تھماتے ہوئے کہا, یہ خط ہے جو تم نے ہرمز کو پہنچانا ہے, اسے تم پڑھ سکتے ہو. ادیم نے خط کھولا اور پڑھنے لگا. لکھا تھا, اما بعد, اسلام قبول کر لو, تم سلامت رہو گے, یا اپنی اور اپنی قوم کے لیے حفاظت کی ضمانت حاصل کر لو اور جزیہ دینے کا اقرار کر لو. اس کے بعد جو نتائج ہوں گے ان کے لیے تم بجز اپنے کسی اور کو ملامت نہیں کر سکتے, کیونکہ میں تمہارے مقابلے کے لیے ایسی قوم کو لایا ہوں جو موت کو ایسا ہی پسند کرتی ہے جیسا کہ تم حیات کو پسند کرتے ہو. خط پڑھنے کے بعد ادیم نے ایک انہماک اور ارادت مندی کے ساتھ خالد بن ولید کو دیکھا. پھر اس نے کہا, اے امیر, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں یہاں سے ہرمز کے لیے کی طرف فرج الہند کے لیے کوچ کر جاؤں؟ خالد بن ولید نے کہا, ہاں, تم ابھی یہاں سے کوچ کر جاؤ. ہرمز جو جواب دے وہ تم نے مجھے کاظمہ پہنچ کر بتانا ہے. ادیم اٹھ کھڑا ہوا, سب کو اس نے الوداعی سلام کہا.
اپنے خیمے میں آ کر اس نے جانے کی تیاری کی، اپنا جنگی لباس پہنا، پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور یمامہ سے فرج الہند کی طرف کوچ کر گیا۔ شام سے کچھ پہلے ایران کی سرحدوں کا افسر اعلیٰ ہرمز شکار سے لوٹا اور اپنے قیام گاہ میں آیا تو اس کے ایک خادم نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، آقا، مسلمانوں کے ایک جرنیل خالد بن ولید کی طرف سے ایک قاصد یمامہ سے یہاں آیا ہے، اس کے پاس آپ کے نام ایک خط ہے، میں نے اسے دیوان خانے میں بٹھا دیا ہے، آپ اسے ملنا پسند کریں گے؟ ہرمز نے تلخ لہجے اور سخت آواز میں کہا، تم گھوڑے کو استبل میں لے کر جاؤ، میں دیوان خانے میں اس سے مل لیتا ہوں۔ وہ خادم گھوڑے کو استبل کی طرف لے کر گیا، جبکہ ہرمز دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اندر ادیم ایک گدی دار نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہرمز کو دیکھتے ہی ادیم اٹھ کھڑا ہوا اور مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہرمز نے بڑھے ہوئے ہاتھ کو غور سے دیکھا، اسے کوئی اہمیت نہ تھی، اور ہاتھ ملائے بغیر وہ ادیم کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گیا اور غور سے ادیم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ اور کس غرض سے یہاں فرج الہند میرے پاس آئے ہو؟ میں ہرمز ہوں۔ ادیم نے کہا، میرا نام ادیم بن اندریاس ہے، میں یمامہ سے آپ کے پاس امیر خالد بن ولید کا خط لے کر آیا ہوں۔ ساتھ ہی ادیم نے خط کھول کر ہرمز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہرمز نے اپنے ترجمان کو طلب کیا، اس سے خط سنا، پھر اس نے ترجمان کو باہر بھیج دیا اور خط کو پرزے کرتے ہوئے غصے میں اس نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ خانہ بدوش قوم کا ایک فرد یمامہ میں بیٹھ کر ہمیں خط لکھتا ہے، ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے اور انکاری کی صورت میں نتائج کی تنبیہ بھی کرتا ہے۔ شاید اس کی ابھی تک کسی سے جنگ نہیں ہوئی جو کہ وہ ایسا لہجہ اختیار کر رہا ہے، ورنہ اسے خبر ہوتی کہ ایران جیسی قدیم اور عظیم سلطنت کے وفادار شخص کو ایسا خط لکھنا عربوں کے لیے کتنا قہر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تم چراگاہیں تلاش کرنے والے اور جگہ جگہ اپنے ریوڑ چلانے والے لوگ ہمیں جنگ کی دھمکی دیتے ہو، تمہارے اس قدر وسائل بھی ہیں کہ تم ایران جیسی مملکت سے جنگ چھیڑ کر اسے اپنے سامنے شکست دینا تو کجا اسے جاری بھی رکھ سکو۔ ادیم نے کہا، اے ہرمز، عرب بے شک خانہ بدوش اور گڈریے تھے، پر ان خانہ بدوشوں اور گڈریوں میں خداوند بے حد و کنار نے ایک نبی برپا کیا جسے خداوند پاک کا پیغام اور اپنے عملی و وجدان سے برسوں سے خشک ندیوں میں کھڑی پیاسی مسکراتے اور بہتے ساگر کا سکون عطا کیا۔ اس نے ان گڈریوں کو اخلاق کے منور لبادے اور تمدن کے چمکتے نور کی کیچیاں عطا کی۔ ہاں اے ہرمز، اس نبی نے ملگجے کانپتے اندھیروں کو، لرزتی مدکوک شب کو، تشنگی کے پہرے داروں کو، زرد چہروں کو، بے قرار دلوں کو اور بے چین روحوں کو، اور جلے ساون کی پہلی بارش جیسا سکون عطا کیا۔ اس سے صدیوں کے ذہنوں پر مسلط اداس شام کی تاریکیوں اور غم کی گھٹاؤں میں ایک برق چمکا دی۔ اے ہرمز، اس نے ہمارے شہروں کو حرص و ہوس سے پاک کیا، اس کا ہر لفظ ہمارے لیے موتی اور اس کا ہر عمل ہمارے سامنے صاف شفاف خوشنما اور بے داغ ہے۔ پھر اے ہرمز، ایسے نبی کے سچے اور باعمل پیروکار جب کسی قوم پر نازل ہوں گے تو وہ قوم کیوں کر تقدیر کے عذاب سے بچ سکے گی؟ ہرمز نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا، اگر تم سفیر بن کر نہ آئے ہوتے تو میں ہرگز ایسی گفتگو کی اجازت نہ دیتا۔ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے امیر جسے تم خالد بن ولید کہتے ہو اسے جا کر کہنا کہ ہم نظام گاہ میں اس کے سامنے آئیں گے اور اس کے پاؤں کو بے پا، ان کے الفاظ کو ایک درد اور ان کی ساری خواہشوں کو ایک کرب میں مبتلا کر دیں گے۔ اب تم جا سکتے ہو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جو میں اس بیکار گفتگو پر صرف کروں۔ ادیم ہرمز کی قیامگاہ سے نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے کوچ کر گیا۔ خالد بن ولید کا خط پانے کے بعد ہرمز فوراً حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے اس واقعے کی اطلاع کسرا ایران فرخزار کو کی، پھر ایک جرار لشکر اس نے تیار کیا تاکہ خالد بن ولید کی سرکوبی کر سکے۔ ہرمز فرج الہند سے زتم پہنچا، یہاں سے وہ فوراً برق رفتاری کے ساتھ حفیہ کی طرف آیا۔ یہاں پہنچ کر اس کے مخبروں نے ہرمز کو اطلاع کی کہ خالد بن ولید اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ، کہ جس کی کل تعداد بمشکل 18,000 بنتی تھی، کاظمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہرمز پھر آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور کاظمہ کے ویرانوں میں فروکش ہو کر وہ جس قدر پانی تھا اس پر ہرمز نے قبضہ کر لیا۔ ہرمز چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے، انہیں ڈھال ہو کر اسے شکست کھا جائیں اور وہ فتح کا مزدہ کسرا ایران فرخزار کو بھیج کر اپنے رتبے میں اضافہ کر سکے۔ خالد بن ولید جب کاظمہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہرمز اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہی خیمہ زن ہے اور اس سے پانی کے تمام ذخیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ خالد بن ولید کو یہ حکم جاری کرنے والے تھے کہ مشرق کی طرف سے ادیم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اس وقت خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے اتر چکے تھے۔ ادیم ان کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا اور ہرمز کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کہہ سنائے۔ خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہرمز احمق ہے جو اسے ہمارے خط کو حقارت سمجھا۔
اب کاظمہ کے ان میدانوں میں اس کی اور اس کے لشکر کی ہم وہی حالت کریں گے جو اس نے ہمارے نامہ کی۔ خالد بن ولید چونکہ ایسے مقام پر اترے تھے جہاں قطن پانی نہ تھا، لہذا لشکریوں نے اس امر کی شکایت کی۔ آپ نے نقیب کے ذریعے اعلان کرایا کہ سب لوگ اپنی سواریوں پر پڑے رہیں اور دشمن سے پانی چھین لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخدا پانی پر ایسی قوم کا قبضہ ہو جائے گا جو لڑائی میں زیادہ صابر رہے گی اور شرافت کا ثبوت دے گی۔ یہ سنتے ہی مجاہدین جوش میں آ گئے اور لشکر کا ایک حصہ دشمن سے پانی کا ذخیرہ حاصل کرنے کی خاطر آگے بڑھا۔ ابھی دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے ہی تھے کہ آسمان پر ایک بدلی چھائی اور پھر آسمان سے اس قدر میਂہ برسا کہ کاظمہ کے میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا۔ مسلمانوں کی طرف کے ریتیلے اور نشیبی گڑھے پانی سے لبالب بھر گئے۔ اس بارش کو مسلمانوں نے اپنے لیے تائید غیبی اور قدرت کا ایک بہترین عطیہ جانا، جس کے حصول کے لیے انہوں نے دشمن سے جنگ بند کر دی۔ آخر خالد بن ولید نے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے اور خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ ہرمز کا ارادہ تھا کہ اسی روز مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دے، لیکن مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ عرب و عجم میں خالد بن ولید جیسا کوئی سپہ سالار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کہ میدان جنگ میں فتح ہمیشہ ان کے قدم ہی چومتی ہے۔ ان خبروں پر ہرمز چوکنا ہو گیا اور خالد بن ولید کو ختم کرانے کے وہ ہیلے بہانے سوچنے لگا۔ جب رات ہوئی تو ہرمز نے اپنے لشکر کے سرکردہ جرنیلوں کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ اس میں ایران کے 2 شہزادے بھی شامل تھے، جن میں سے ایک کا نام قباس تھا۔ جب یہ دونوں شہزادے اور دیگر جرنیل ہرمز کے خیمے میں جمع ہو گئے تو ہرمز نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس روز مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کے ان میدانوں میں جمع ہوگا میں ان کے ساتھ جنگ کی ابتدا کر دوں گا، لیکن میرے مخبروں نے مجھے ایسی اطلاعات دی ہیں جن سے میرا ارادہ ملتوی اور میرا ذہن متزلزل ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے مجھے بتایا ہے کہ عرب و عجم میں خالد بن ولید جیسا کوئی جرنیل نہیں، اور ہر میدان میں، ہر رزم گاہ میں فتح اور کامرانی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنے لشکر سے 3 ایسے جوان جو تلوار کے فن میں بے مثل ہوں آج رات مسلمانوں کی لشکر کی طرف بھیجوں گا، جو موقع پا کر خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوں اور اس پر پے در پے وار کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ یاد رکھو، خالد بن ولید کے ختم ہونے پر اس کے لشکر میں بدلی پھیل جائے گی اور اس کے لشکری جنگ کیے بغیر واپس جانے کا قصد کر لیں گے۔ جب وہ یہاں سے کوچ کریں گے تو ان کی پشت پر ہم ایسا زوردار حملہ کریں گے کہ سب کو تحقیق کر کے رکھ دیں گے۔ اس طرح آئندہ کسی عرب لشکر کو ہماری سرزمینوں کی طرف بڑھنے کی ہمت اور جرت نہ ہوگی۔ کیا تم لوگ میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہو؟ سب سے پہلے دونوں شہزادوں میں سے قباس نے بولتے ہوئے کہا، اے ہرمز، ہم تم سے اس معاملے میں پورا اتفاق کرتے ہیں۔ ایک اور جرنیل نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ہم اس طرح ان پر غلبہ پا لیں تو ایک بہت بڑا معرکہ ہوگا، اور جب کسرا کو یہ خبر پہنچے گی کہ اپنا ایک لشکری ضائع کیے بغیر ہم نے مسلمانوں کے پورے لشکر کو فنا کر دیا ہے تو وہ ہم سب کے رتبوں اور وقار میں اضافہ کر دے گا۔ ہرمز نے اس بار خوش ہوتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر تم سب لوگ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہو تو پھر اپنے خیموں میں جا کر آرام کرو اور رات کو نمودار ہونے والی خونی واقعات کا انتظار کرو، جب خالد بن ولید کی لاش اس خیمے میں خون میں پڑی ہوئی ہوگی۔ ہرمز کے سب جرنیل اٹھے اور اس کے خیمے سے باہر نکل گئے۔ شروع دنوں کا چاند تھوڑی دیر تک نور کے دائرے تخلیق کرتا، دھرتی کو گھورتا ہوا کوہستانوں کی سرمدی بلندی کے اس پار غروب ہو گیا تھا۔ گاڑی اور دلدل جیسی رات خاموشی کے گہرے بھید کی طرح چھا گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے الوہی اور راتوں کا ٹکراؤ ہونے لگا ہو۔ اپنے پورے جمال اور اپنی پوری لہلہاہٹ کے ساتھ رات کی دیوی ہر سمت ناچ اٹھی تھی۔ اپنے خیمے کے اندر عدیم خواب اور بیداری کی درمیانی حالت میں ہی تھا کہ آہوں کا ایک طوفان خیزی کے ساتھ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ادیم ادیم، ذرا دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ ایک اور دردناک آواز، ایک دردناک اضطراب کی حالت میں ادیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھا کہ لشکر کا ایک جاسوس اس کے خیمے میں کھڑا اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادیم نے فوراً اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے، تم اتنے بدحواس کیوں ہو؟ اس جاسوس نے کہا، میں ایک انتہائی بری اور منحوس خبر لے کر آیا ہوں۔ ہرمز کے لشکر سے 3 ایسے جوانوں کو منتخب کیا گیا ہے جو اس کے لشکر میں عمدہ تیغزن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ تینوں جوان آج ہمارے لشکر میں آ کر خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ہرمز کا خیال ہے کہ مسلمان لشکری خالد بن ولید کی موت کے بعد آپ سے آپ ہی بھاگ جائیں گے اور جنگ سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اور وہ تعاقب کر کے سارے مسلمانوں کا صفایا کر دے گا۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ امیر عشاء کی نماز کے بعد گہری نیند میں ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم امیر کی نیند خراب کیے بغیر ان کی حفاظت کا انتظام کر لیں؟ امیر چونکہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کو عزیز رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں، اور پھر آپ کا خیمہ امیر کے خیمے کے ساتھ ہے، اس طرح آپ پر امیر کی حفاظت بھی عائد ہوتی ہے۔ اس خبر پر ادیم کا رنگ برق کے کاشوں کی طرح جیسا ہو گیا۔
اس کے چہرے کے تاثرات ایسا لگتا تھا جیسے ساحل کلزم پر حیات کو زہر آلود کر دینے والا طوفان امڑ آیا ہو۔ اس نے اس جاسوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قسم خالق اکبر کی، یہ خبر دے کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اے رفیق من، میں اب اپنے امیر کو جگائے بغیر ان کی حفاظت کا بندوبست کروں گا۔ ادیم کی آواز میں اعتقادات سے بھرپور نغمگی اور ارادت کا بھرپور رس تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی جنگی لباس میں تھا، پھر اس نے قریب رکھا، خود اپنے سر پر رکھا، اپنی ڈھال سنبھالی اور راکھ اڑاتے فطرت کے طوفانوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ جاسوس نے پھر ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، میرا ایک ساتھی آپ کے خیمے سے باہر کھڑا ہے، میں اس سے کیا کہوں؟ ادیم نے کہا، اپنے ساتھی کو اندر لاؤ۔ وہ جاسوس باہر نکلا، پھر اپنے ساتھی کو اندر لے کر آیا۔ ادیم نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک امیر کے خیمے کی پشت پر اور دوسرا بائیں طرف چلا جائے۔ تم دونوں وہاں ریت کے اندر گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ جاؤ۔ امیر کے خیمے کا سامنے اور دائیں طرف کا حصہ میں خود سنبھال لوں گا۔ تم دونوں اپنے پاس چند پتھر رکھنا۔ جب تم دشمن کے آدمیوں کو امیر کے خیمے کی طرف آتے دیکھو تو آواز پیدا کیے بغیر میری طرف پتھر پھینکنا، اور اگر میں نے دشمن کو دیکھنے میں پہل کی تو میں تمہاری طرف پھینکوں گا۔ اس طرح ہم ان حملہ آوروں سے نپٹنے میں پوری طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تم جاؤ اور اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ دونوں جاسوس باہر نکل کر اپنی اپنی متعین ہونے والی سمت میں خالد بن ولید کے خیمے سے باہر گڑھے کھودنے لگے۔ ادیم بھی باہر آیا اور وہ خیمے کے اس کونے میں کے قریب گڑھا کھودنے لگا جہاں بیٹھ کر وہ سامنے اور دائیں طرف کے حصے کو اپنی نگاہ میں رکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں گڑھے کھود کر ان میں بیٹھ چکے تھے۔ رات خوابوں کے بجرے آباد کرتی، نیند کی بادبان کھولتی اور سکون کی نوبت کو ہر ایک کے لیے حصار عافیت کھینچتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ آسمان سادہ ورق کی طرح بالکل صاف تھا۔ گہری تاریکی نے آسمان اور زمین کو آپس میں یوں ملا دیا تھا جیسے دونوں کے کنارے آپس میں ملتے ہیں۔ صحرائی جھاڑ جھنکاڑ کی نازک شاخیں اور ایک باریک مخملی پتے اپنی عجب مہکا کے ساتھ رات کے اندر چپ اور خاموش تھے، جیسے انہیں وقت کے کسی بہت بڑے انقلاب کا انتظار ہو۔ رات شبنم کی چھینٹوں سے ہر شے کا بدن بھگونے لگی تھی۔ اپنے امیر کے خیمے کے گرد گڑھوں کے اندر ادیم اور اس کے دونوں ساتھی بڑے چوکس ہو کر جاگ رہے تھے۔ ادیم نے اپنے سامنے ریت پر اپنی کمان، چند تیر اور تلوار رکھی ہوئی تھی۔ انتظار جاری تھا۔ ہر شے اپنے وجود کو بھول کر تنہائی پسند انیس کی طرح گہری زمین میں کھو گئی تھی۔ آدھی رات کے قریب ادیم چونک پڑا۔ اس نے دیکھا 3 ہیولے جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے سامنے والے حصے سے رینگتے ہوئے خالد بن ولید کے خیمے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ ادیم نے پتھر اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینکے اور انہیں چوکس کر دیا۔ پھر پلک جھپکتے میں اس نے اپنی کمان پر تیر چڑھا کر اور ان میں سے ایک کو ہدف بنا کر تیر چلایا تو رات کی تاریکی میں تیر ان میں سے ایک کی کنپٹی میں گھس کر پار ہو گیا۔ دوسرے 2 ساتھی بوکھلا کر اپنے ایک ساتھی کو سنبھالنے لگے۔ اتنی دیر تک ادیم ایک اور تیر چلا چکا تھا۔ اس طرح اس نے ان کے دوسرے ساتھی کو بھی سر میں تیر مار کر بیکار کر دیا تھا۔ تیسرا اور آخری ساتھی خوف و دہشت میں اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ادیم اپنے گھڑے سے نکلا اور اس کے تعاقب میں بھاگا۔ اس کے دونوں ساتھی خیمے کے دونوں اطراف چوکس ہو کر کھڑے ہو گئے تھے اور جنہیں تیر مار کر ادیم نے گرا دیا تھا ان پر نگاہ رکھنے لگے تھے۔ اچانک ادیم نے اپنے آگے بھاگنے والے پر ایک لمبی اور طوفانی زکن لگائی اور اسے نیچے گرا کر دبوچ لیا۔ پھر ادیم اٹھا اور اس پر اپنی تلوار گرا کر اس نے ان کی گردن کاٹ دی۔ رات کی محب خاموشی کے اندر مرنے والے کی چیخ یوں بلند ہوئی جیسے کسی نے زندہ بکری کی کھال اتارنا شروع کر دی ہو۔ اس آخری ایرانی کو کاٹ کر ادیم جب لوٹا تو اس نے دیکھا جن دونوں کو اس نے تیر مارے تھے وہ دونوں بھی ختم ہو چکے تھے۔ جب وہ خیمے کے پاس آیا تو دنگ رہ گیا۔ خیمے سے باہر اس کے دونوں ساتھیوں کے پاس خالد بن ولید کھڑے ان سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ ادیم جب قریب آیا تو خالد بن ولید نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اے اندریاس کے بیٹے، میں نے آج تک کسی کو اپنا محافظ مقرر نہیں کیا کہ میں نے اپنی جان اپنے خدا کو سونپ رکھی ہے، پر تو نے آج جو میری حفاظت اور سلامتی کے لیے مارکا سر کیا ہے اسے میں فراموش نہ کر سکوں گا۔ ارد گرد کے خیموں سے کچھ لشکری بھی اٹھ کر وہاں مرنے والوں کے پاس جمع ہونے لگے۔ اس موقع پر ان دونوں جاسوسوں میں سے ایک نے ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے ہماری حق تلفی کی ہے، آپ نے قطعاً ہمیں کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا اور اکیلے ان تینوں کو ختم کر دیا، بخدا آپ نے ہمیں ایک سعادت سے محروم کر دیا۔ ادیم نے کہا، اے میرے دونوں رفیقوں، میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی ان حملہ آوروں کو دیکھے پتھر مار کر اپنے دونوں ساتھیوں کو چوکس کر دے۔ سو میرے عزیزوں، میں نے کیے ہوئے وعدے کے مطابق تم دونوں کی طرف پتھر مار کر چوکس کر دیا تھا۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں، بخدا ان تینوں کو لیٹ کر میرا اس خیمے کی طرف بڑھتے دیکھ کر مجھ پر وحشت اور درندگی طاری ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے تم دونوں کا انتظار کیے بغیر ان کا کام تمام کر دیا۔ قسم مجھے اپنے رب کی جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے،
اگر یہ 3 کی بجائے 6 بھی ہوتے تو میں اسی طرح ان کا کام تمام کر دیتا۔ خالد بن ولید نے ادیم کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اندریاس کے بیٹے، مجھے تم جیسے ساتھی اور رفیق پر فخر ہے۔ اب تم تینوں اپنے خیموں میں جا کر آرام کرو۔ ادیم اور دونوں جاسوس وہاں سے چلے گئے۔ پھر خالد بن ولید کے حکم پر دوسرے جاگ اٹھنے والے لشکری مرنے والوں کی لاشیں اٹھا کر صحرا کی ریت کے اندر دبا رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔